ایک طرف آپ کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں, ایک طرف آپ سڑکیں اور روڈیں توڑ رہے ہیں, تو آیا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پہلے اپنی پالیسی تو لے کے آئیں کہ آپ واضح کرنا کیا چاہتے ہیں. 5 بازاروں کو ماڈل بنانے کے بعد مزید آپریشن کیا جائے گا, تو کیا وہ 5 بازار ماڈل بن چکے ہیں؟ تو ان بڑی بڑی نالیوں یہاں تک بندہ اس نالی میں ڈوب جاتا ہے. اگر آپ کیمرہ مین اس کو بتائے, ادھر تک آدمی نیچے چلا جاتا ہے. جب آپ نے نالی کھول دی تو ایک گاہک جو ہے اندر آئے گا, تو کس طریقے سے اندر آئے گا؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں اس پہ ہم دیکھیں گے. تو آیا آپ 25 میں آپریشن کرنے کے بعد 27 میں اس کو دیکھیں گے؟ زه ډیر معذرت سره دا خبره کوم چې په ایسی کمرو کې یو سړی ناست دي, هغه زموږ د هر ډول زموږ د ایشوز زموږ د مسلو نه دی خبر کو. زموږ د مسلو دکاندار ہر جگہ کے اوپر قصوروار تو نہیں ہے. 25 اور 35 اور 45 قسم کے ٹیکسز دیے جا رہے ہیں. 15 میں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 3 فٹ کے چھپر بنا کے دیں گے, اور 29 ارب روپے کا پیکیج آیا ہوا ہے, ٹرک کی اس بدی کے پیچھے لگا دیا. اس بارے میں بات کریں گے ہم کریم پورہ بازار کے صدر خرم شہزاد صاحب سے کہ ان کے اس بارے میں کیا کہنا ہے. جی یہ بتائیں, جب یہ آپریشن شروع ہوا تھا تو تاجر پشاور کی جتنی تاجر تنظیمیں تھیں انہوں نے اس کی حمایت کی تھی, انتظامیہ کو تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی. اب وہی تاجر مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا ہے, تاجر تجاوزات کے خلاف نہیں ہے, انکروچمنٹ کے نہیں ہے کہ حق میں نہیں ہے کہ انکروچمنٹ ہو اور ہماری دکانیں باہر ہوں. لیکن مصیبت یہ ہے, حالات ایسے بن گئے کہ جہاں پہ انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہوتا ہے وہاں پہ دوبارہ سلوشن کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا. نالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پائپ ٹوٹے ہوئے ہیں, اور ایز اٹ از سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. تو ہم تو مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ جب آپ نے انکروچمنٹ کے خلاف 15 میں آپریشن کیا تھا, آپ کے پاس پالیسی نہیں تھی, 5 میں آپریشن کیا تھا, آپ کے پاس پالیسی نہیں تھی, اور آج پھر 25 میں آپ نے آپریشن تو کر دیا ہے, نالیاں تو کھول دیے, پائپ تو توڑ دیے, سڑکیں تو توڑ دیے, لیکن آپ کے پاس سدباب کوئی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. جب کسی سے بات کی جائے کہ یار اس دکان کے اندر جب آپ نے نالی کھول دی تو ایک گاہک جو ہے اندر آئے گا, تو کس طریقے سے اندر آئے گا؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں اس پہ ہم دیکھیں گے. تو آیا آپ 25 میں آپریشن کرنے کے بعد 27 میں اس کو دیکھیں گے؟ یہ بتائیں, انتظامیہ نے جو مذاکرات کی اس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ 5 بازاروں کو ماڈل بنانے کے بعد مزید آپریشن کیا جائے گا, تو کیا وہ 5 بازار ماڈل بن چکے ہیں؟ ہاں, 5 بازاروں کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 5 بازاروں کو ماڈل بنائیں گے, تو پھر اسی طرز کے اوپر پورے پشاور کو ٹھیک کریں گے. آپ دیکھ لینا 5 بازاروں کا حال. ان 5 بازاروں کے بعد انہوں نے اور جگہ پہ جگہ خندقیں کھنڈر بنا دیے اور چلے گئے ہیں اور دفتروں میں بیٹھ گئے, اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ 20 اور 50 ہزار روپے جرمانے تجاوزات میں ہم نے آج تک نہیں دیکھے تھے. تجاوزات کا بہت زیادہ 2000 اور 5000 روپے جرمانہ ہوتا تھا, لیکن وہ ٹیمپرری انکروچمنٹ ہوتی تھی. پرماننٹ انکروچمنٹ پشاور میں اور کریم پورے میں بالکل نہیں ہے. آپ آ کے دیکھ لیں, یہ تو آپ 5 میں بھی توڑ کے گئے تھے, 25 میں بھی 15 میں بھی توڑ کے گئے تھے, آپ 25 میں بھی آپ نے وہی حال کر دیے. تو آیا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہمارے پاس پالیسی کیا ہے؟ اب دکاندار جو ہے تو گاہک کو اندر کرنے کے لیے نالی کے اوپر سلیب نہ رکھے تب بھی مصیبت, اگر رکھے تو وہ بھی نہیں چھوڑتے, اگر نالیاں توڑ دی ہیں آپ نے وہ بھی مصیبت بن گیا, اور نہ توڑتے تب بھی مصیبت ہے. تو ان بڑی بڑی نالیوں یہاں تک بندہ اس نالی میں ڈوب جاتا ہے. اگر آپ کیمرہ مین اس کو بتائے, ادھر تک آدمی نیچے چلا جاتا ہے. تو آیا اس کا کوئی راستہ بھی بتائیں. اب دکاندار ہر جگہ کے اوپر قصوروار تو نہیں ہے. 25 اور 35 اور 45 قسم کے ٹیکسز دیے جا رہے ہیں, ہم سے لیے جا رہے ہیں, اور آج بھی ہمارا یہی حال ہے کہ ہم روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے. 15 میں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 3 فٹ کے چھپر بنا کے دیں گے, اور 29 ارب روپے کا پیکیج آیا ہوا ہے, ٹرک کی اس بدی کے پیچھے لگا دیا. اب کوئی پیسے آئے ہوئے ہیں تو پیسے کم از کم یہاں کرے کہ آدھے پیسے تو ان لوگوں کے اوپر خرچ ہو جائے, تاکہ ان لوگوں کو بھی کچھ سکون اور راحت مل سکے. میرا نام رفیق ہے, میں کریم پورے بازار کا کپڑے کا ایک تاجر ہوں. انتظامیہ سے تو ہمارے گلے بھی ہیں, شکوے بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تجاوزات کی آڑ میں آتے ہیں, بازار میں توڑ پھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. پھر یہاں پر نالیاں بند ہوتی تھی. پچھلے دنوں بارش ہوئی, بازار سارا بند تھا, سارا ادھر پانی کڑا ہوا تھا. کسٹمر کے لیے جانے کے لیے کوئی نہ راستہ تھا, نہ کوئی صحیح بندوبست تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ آتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے. یہ ان کا حق ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کے ساتھ اس میں ہیں, شریک ہے, وہ جو کرے ٹھیک کر رہے, لیکن کم از کم کوئی ایسا اس کے لیے بنائے, ایک پلان بنائے کہ وہ پھر روڈیں صاف کر دیں, نالیاں جو بڑھتی ہے ملبے سے اس کو صاف کر دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پلیٹ فارم ہمیں دے دیں نا. اب ایک دکان ہے, وہ 3 فٹ اونچائی بازار سے, سڑک سے, اب اس نے وہ تلی توڑ لی, تو سیڑھی توڑ لی. اب کسٹمر آئے گا, جب مار کے جائے گا, کیسے جائے گا؟ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جب یہ تجاوزات کے خلاف آپریشن تھا, نالیوں کے اوپر جو چیزیں تھیں جو انہوں نے اس کو کور کیا ہوا تھا وہ توڑ کے وہ ملبہ نالیوں میں چھوڑ کے چلے گئے, تو کیا انہوں نے اس کی صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ وہ نالیاں پھر کس نے صاف کی ہیں؟
नालिया तो सफाई का काम हुआ है, लेकिन 2-3 दिन बाद WSSP वाला है, उन्होंने अपने तरीके से भरपूर कोशिश की, लेकिन सर जैसा होना था वैसा नहीं किया। नहीं तो 2 दिन तो जो ये तो पूरे इलाके की नकासी इन्हीं नालियों पे मुनस्सर है ना, इन्हीं नालियों के जरिए पूरे इलाके की नकासी होती है, तो वो 2 दिन पानी किस तरह खारिज हुआ है? पानी जा रहा था लेकिन स्लो। आप जैसा मैंने आपको बोल दिया कि जो जुम्मे वाले दिन, इतवार वाले दिन बारिश हुई, अगर आप इस बाजार का वीडियो मेरे पास से आप देख लेना तो ये बाजार में सारा पानी खड़ा हुआ था। तो यही वजह है ना कि इनको चाहिए जैसा तोड़ फोड़ करे उसी टाइम सफाई का काम भी करे। और दूसरा ये है कि तजावुज़ात एक ऐसे तरीके के करे कि ताजिर के भी तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना, ये नहीं कि आप ताजिर को बस छोड़ ले, नहीं, ताजिर भी बैठा हुआ है, वो भी इस माशरे का हिस्सा है। सबसे बेहतरीन जो आदमी है इस पूरे माशरे में ताजिर है, ना वो गलत काम करता है ना कोई और काम करता है, बिल वो पूरा देता है, टैक्स वो पूरा देते हैं, तो उसके भी तो कोई उसका भी तो ख्याल रखना चाहिए। خو زه ډي سي ته صاحب څه دا ریکوست کوم چې دا کم خلک جاب لیست شو، د دې د ځایونه ختم شو، د دې ته متبادل څه شي دي، لکه ډي سي صاحب کو زمونږ پرابلمز حل کول غواړي نو هغه بیا پکار دي چې زمونږ په لیول خبره وکړي. لکه زه ډېر معذرت سره دا خبره کوم چې په ایسي کمرو کې یو سړی ناست دي، هغه زمونږ د هرډل، زمونږ د ایشوز، زمونږ د مسلو نه دی خبر کو، زمونږ د مسلو نه ځان خبري، نو موږ سره په دې پلیټفارم کې یو ورځ 2 ورځې 3 ورځې تیری، نو هغه ته به زمونږ د پرابلمز پته ولګي چې موږ څومره مسلو سره مخامخ یو، او مسلو د بره بیا نورې مسلې دا دي چې دغه وړوکې غونې ځای موږ ارینج کړی ځان دپاره، د ماشومانو دپاره، رزق دپاره، نو هغه هم زمونږ نه ختم شو. چې هغه زمونږ نه ختم شو نو موږ به څه کوو؟ موږ له متبادل څه پکار دي. ډېر داسې تاجران شته چې هغوی روزګار کول غواړي خو هغوی غټ دوکان نشي افورډ کولی، غټ دوکان کې غټ ایډوانسونه هغه نشي افورډ کولی، د هغوی اخراجات نشي برداشت کولی، نو هغوی د ځان دپاره وړوکې ټی یې لګولې ده، یا عام لفظونو کې تله چې ورته وایي، نو دغه تله دی ختمه کړله. نو دې نه چې دا کم کسان بېروزګاره شو نو دوی دپاره متبادل څه شی دی. زه ډي سي صاحب څخه ډېر عاجزانه درخواست کوم چې موږ له متبادل یو ځای راکړي، خیره کو دلته تاسو موږ نه پرېږدئ، بالکل موږ به لاړ شو دلته نه، خو موږ به څه کوو؟ لکه موږ خو یو کس نه یو، 2 کسه نه یو، 3 کسه نه یو، په زرګاو کسان جابلیس شو، بېروزګاره شو، د هغوی د رزق اړې ختمې شوې، نو دا به چېرته ځي؟ جی ناظرین، آپ نے کریم پورہ بازار کے تاجروں کی باتیں سنی. ان کا اب بھی وہی موقف ہے کہ انہیں تجاوزات کے خلاف آپریشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، انہیں صرف اس کے طریقہ کار پہ اعتراض ہے، ان کے تحفظات اس طریقہ کار پہ ہیں. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ضلع انتظامیہ نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے تھے ان کو عملی جامہ پہنائیں. جن 5 بازاروں میں آپریشن ہوا ہے ان کو ماڈل بنا کر مزید بازاروں میں آپریشن کیا جائے. ضلع انتظامیہ کو یہ روش ترک کرنی ہوگی، پیچھے چھوڑ آگے دوڑ. تاجر کل بھی انتظامیہ کے ساتھ ہیں اور آج بھی یہ یقین دہانی کر رہے ہیں کہ وہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ ہیں. ضلع انتظامیہ نے ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو عملی جامہ پہنائے اور ان کو اعتماد میں لے کے تجاوزات کے خلاف آپریشن کرے.